أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. من یصرف عنہ، جس کو بچا دیا گیا قیامت کے دن عذاب سے، یومئذ قیامت کے دن فقد رحمہ، پس یقیناً اس پر رحم ہوا، وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ کوئی نقصان کوئی ضرر، فلا کاشف لہ، پس اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، الا ہو، مگر صرف وہی اللہ ہی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ زور آور ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ حکمت والا خبردار ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن، اور مجھے اس قرآن کی وحی کر دی گئی ہے، لأنذرکم بہ ومن بلغ، اس لیے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں اور وہ لوگ جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ قل آپ فرما دیجئے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ قل آپ فرما دیجئے، انما هو الہ واحد، بے شک وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، واننی بریء، اور میں بیزار ہوں، مما تشرکون، جو شرک تم کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس بات کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، فہم لا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، چونکہ
مسئلہ باری تھا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے میں مذہبی مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، اور ان مسائل میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں تھے. وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے تو اس کے ساتھ اور بھی ہے. اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی خالقیت کو بھی مانتے تھے، لیکن جو الوہیت ہے الہ، اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے. جو آغاز ہم کرتے ہیں نا، ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ لا الہ، الہ اور کوئی نہیں ہے، خالق وہ بھی مانتے ہیں. اس صورت میں کل کے سبق میں گزرا ہے، وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ نہ تو کر نہیں سکتے تھے، خالق مالک تو مانتے تھے، خالق اللہ ہی ہے، نہ تو کر نہیں سکتے تھے، ہاں بھی نہیں کر رہے تھے، چونکہ ان کو غصہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو کی الوہیت کو کیوں ختم کر رہے. تو خالق کو مانتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، اور تعمیر بھی اس طرح کرتے تھے کہ ناجائز پیسے بیت اللہ میں نہیں لگانے، حلال کے پیسے بیت اللہ میں لگانے ہیں، اس بات کے بھی وہ قائل تھے. لیکن مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مانتے تھے، تو یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک الہ ہے، ایک الہ کو مانو، ایک الہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، متصرف کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے امور میں کوئی اور تصرف نہیں کر سکتا. لڑائی یہاں تھی، یہی بات چل رہی ہے. کل کے سبق میں اللہ نے سمجھا دیا کہ لوگوں، الہ ایک ہی ہے، الہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. پھر یہ بتا دیا الہ وہ ہے جس کے قبض قدرت میں دن و رات ہے، جو اس میں دن و رات میں بستے ہیں وہ سب اس کے قبض قدرت میں ہے. تیسری بات کل یہ بتائی تھی کہ وہی اللہ کہلاتا ہے، اس کے برخلاف کوئی اور نہیں کہلا سکتا. یہ تین باتیں کل ہوئی تھی اللہ کی تصرف میں. لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کمپرومائز کریں، گزارا کرتے ہیں، آپ ہماری مانیں ہم آپ کو مانتے ہیں. جواب ملا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں تمہاری بات کو مان لوں، کسی اور کو ولی بنا لوں، تو میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آج کے سبق میں اللہ نے اس بات سے شروع کیا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو قیامت کے دن عذاب سے بچ گیا اس پر رحم ہو گیا. وہ رحم والا انسان ہے، وہ عظیم انسان ہے. اور فرمایا وذالک الفوز المبین، یہی سب سے واضح کامیابی ہے، سب سے کلی کامیابی یہی ہے کہ قیامت کے عذاب سے انسان بچ جائے. یہ سارے اعمال، سارے عبادات، یہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے، یہی بات ہے. تو آج کے سبق میں اللہ نے اس بات کے لیے چوتھی دلیل پیش کی ہے. وہ چوتھی دلیل یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، نقصان سے بچاتا بھی اللہ ہے. یہ سب کا مالک وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. لوگ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے راضی کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کر سکتے، وہ آپ سے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے. لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کی خدمت اس لیے کرتے ہیں، ان کو راضی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں کوئی بلائی پہنچا دیں گے. اللہ نے فرمایا یہ آپ کو بلائی شلائی کوئی نہیں پہنچا سکتے. بلائی پہنچانا بھی اللہ کا کام، ضرر نقصان دور کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، فرمایا فلا کاشف لہو، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. الا ہو، مگر وہی اللہ ہی دور کرے گا، وہی اس کا مالک ہے، وہی دور کر سکتا ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی بلائی پہنچانا چاہے، بلائی پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت اسی کے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، فائدہ بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دور کرتا ہے، ان چیزوں کے مالک اللہ ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ اپنے بندے کے اوپر زور آور ہے، زبردست ہے، غالب ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ لوگوں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا میں پکڑ سکتا ہوں، لیکن میں بندے کے اوپر زور آور ہوں،
اور پکڑتا کیوں نہیں ہوں؟ فرمایا وہو الحکیم، وہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ جلدی پکڑتا نہیں ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ بندہ فل ادھر جاتا ہے یا کہیں یہ ادھر راہ راست پر بھی آتا ہے، تو اس لیے اس کو پوری مہلت دیتا ہے۔ فرمایا خبیر، اللہ خبردار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، کیا ترتیب ہونی ہے، کیا سلسلہ، سب اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے کہ جلدی پکڑتا نہیں ہے۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، یہ سوال کا جواب ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ بار بار قل قل قل، یہ آگے بھی آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ جو یہ بات کر رہے کہ بس یہ سارے ضرر اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، یہ جو ہمارے خدا ہے لات منات عزات، یہ دوسرے جو نام رکھے ہوئے جو بنائے ہوئے اپنی طرف سے، کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگوں نے لڑائی شروع کر دی، ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سب کچھ سمجھتے تھے، آپ نے نیا دین بنا دیا، اجعل الالہۃ الہا واحدہ، کہ آپ نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے پوچھ لیے، ای شیء اکبر شہادہ، کہ کس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، آپ کس کی گواہی تسلیم کرتے ہیں؟ اب یہ لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، صحیح غصے میں ہے لوگ۔ مکہ ہے، ان کی چودراہٹ ہے، ان کی بادشاہی ہے، ان کی بدماشی ہے، سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ مسائل بیان کر رہے، وہ کہتے تھے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کس کی گواہی بڑی، چپ چاپ خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے، غصے سے بھرے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ ہی فرما دیجئے میرے محبوب، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ فرمایا شہید بینی و بینکم، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وہ اللہ جس کا گھر آپ بنا رہے ہیں، جس کے حاجیوں کو آپ پانی پلا رہے ہیں، جن کے حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اس اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، لوگوں نے پھر کہا کہ ہم تو آپ کو اور کچھ نہیں کہتے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے ماں باپ بھی بہت اچھے تھے، آپ کا خاندان بھی بہت اچھے، آپ خود بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ جو یہ مسئلے روز روز بیان کرتے ہیں، ہم ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ لوگوں کا سوال تھا کہ ہم ان مسائل سے تنگ آ چکے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ آپ بتا دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، مجھے تو اللہ یہ قرآن وحی کرتا ہے، میں تو اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اور کیوں اللہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس لیے کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دوں، اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے قرآن بیان کر رہا ہوں۔ وَمَن بَلَغَ، اور ان لوگوں کو ڈراؤ جن تک یہ قرآن پہنچ جائے، میرا تو یہ کام ہے، میری ڈیوٹی لگی، اللہ نے لگائی ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ لوگوں، اے بیت اللہ کے محافظوں، اے بیت اللہ کی عبادت کرنے والوں، حاجیوں کی خدمت کرنے والوں، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اب پھر ان کے پاس وہ جواب نہیں دے رہے، غصے سے بھرے ہوئے کہ یہ عجیب عجیب مسائل ہے، یہ تو ہمیں پھنسا رہے، ہر طرف ہمیں پھنسا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے میرے محبوب یہ تو نہیں کہہ رہے، آپ بھی کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا قل، آپ پھر قل آ گیا، آپ ہی بتا دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی متصرف ہے، سارا تصرف، سارے اختیارات اسی کے پاس ہے، سارا نفع نقصان اسی کے پاس ہے۔ فرمایا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ، میں بیزار ہوں، مما تشركون، جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی اللہ نے آخر میں فیصلہ سنا دیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو صاحب علم لوگ ہیں وہ اس اللہ کی وحدانیت کو، اس بات کو اس طرح جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنے جس طرح اپنے بیٹوں کو انسان جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کتمان کرتے، مسئلے کو چھپاتے، حق نہیں بیان کرتے۔ فرمایا الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔